بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. السلام علیکم ناظرین، میں ملیحہ غزن دل اپنا پاکستان کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی انتخاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ آپ نے تو کمال کر دیا. ہماری ٹیم نے لگ رہا ہے اس پروگرام کو پہلی قسط کو تو ایسا بنایا ہے کہ لوگوں نے واہ واہ کر دی. بالکل ناظرین، ہمیں بہت امید سے بڑھ کر ماشاءاللہ فیڈ بیک ملا، اور یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ای میلز کے تھرو، ایس ایم ایس کے تھرو جو یقین نہیں آ رہا کہ اتنا اچھا رسپانس ہمیں ناظرین نے دیا ہے ماشاءاللہ. بالکل میں تو اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. ہم تو بہت، ہمیں ایسا لگا کہ یہ ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اور پروگرام دیکھ رہے ہیں. بالکل، اور اسی طرح سے ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سے آپ کانٹیکٹ میں رہیے اور ہم آپ کی پسند کی تمام چیزیں آپ کو اسی طرح دکھاتے رہیں گے. جی ناظرین، بالکل. اب ہمارا پروگرام آئندہ جو ہے وہ ملیحہ بتائیں گی کہ اس مہینے کا پروگرام میں ابتدا کر دیتا ہوں. یہ اسلامک ایئر شروع ہو رہا ہے، اور اس اسلامک ایئر میں جو بھی پروگرام ہمارے محرم کے مہینے کے آئیں گے وہ ملیحہ آپ کو بتائیں گی. جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس مہینہ ہے محرم کا، اور ہم یہ بڑے خلوص سے مناتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ کینیڈا میں بھی اسی طریقے سے جیسے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے بچے، تاکہ آنے والی جنریشن بھی اس چیز کو دیکھیں، سیکھیں کہ ہمارے محرم کے مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور یہ کس طرح منایا جاتا ہے. تو اس پر ہم کچھ مذہبی اسکالرز سے بھی بات کریں گے، آپ کی بھی بات کرائیں گے، کچھ آپ کو پیغامات بھی دیں گے، اور اس میں نعتیں بھی شامل ہوں گی. تو ضرور دیکھتے رہیے آپ یہ ہمارا پروگرام، اور اس میں آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ اس مہینے کے لیے ملے گا. تو چلتے ہیں آگے پروگرام کی طرف. جیسے کہ آپ میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں سری بی سی کی ایک بہت خوبصورت مسجد، جامع مسجد، جہاں پہ ہم لوگ اپنی جمعے کی نماز، عید الاضحیٰ اور بڑے بڑے اجتماعات یہاں پہ ہوتے ہیں. تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے ایک نعت کی طرف چلتے ہیں. خوبصورت سی آواز، سارا رضا، اور خوبصورت سی ناز. تو آئیے سنتے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ. گل عذر و ختام و خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل عذر و ختام و خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زد و آم و خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زد و آم و خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہے کس کے لبی لال ترا دیدہ بدل گفت ہے کس کے لبی لال ترا دیدہ بدل حقا کے چے خوش کندہ
के यमनी राय मनी राय मनी राय मनी रा गुल अज़रो खता मोखता नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा खयात अज़ल दो खता बर कामत ज़ेबा खयात अज़ल दो खता बर कामत ज़ेबा दरकत तो ई जामाए सर्वे चमनी रा चमनी रा चमनी रा चमनी रा दरकत तो ई जामाए सर्वे चमनी रा चमनी रा चमनी रा चमनी मलिया आप क्या ब्रेक लेना चाहेंगी, क्या करेंगे? जी बिल्कुल नाज़रीन, अब आप ज़रूर देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान और मिलते हैं दिल अपना पाकिस्तान और एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टोनी नवेद रशीद एंड यू आर वाचिंग दिल अपना पाकिस्तान on Shaw Cable Network with Maliha Ghazan and Intikhab Ahmed. I wish the team all the best. Inshallah you will rock. आज हम मदरसा दारुल एहसान में मुफ्ती आसिम रशीद साहब के साथ हैं और मुफ्ती आसिम रशीद साहब इस मदरसा के मोहतमिम आला और निगरान हैं। तो आज हम इनसे हज के बारे में और ज़िलहज का महीना है इसके बारे में बात करेंगे और फिर न्यू ईयर जो कि हमारे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के प्ले होने पे साथ ही शुरू हो जाएगा। तो हम मुहर्रम और इस्लामी महीनों के बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपको बहुत बहुत हज की मुबारकबाद भी हम देते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हज के बारे में? ये हज तो इस्लाम की तकमील के मरहलों में से शुमार होता है। जब अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात नाजिल फरमाए और बहुत सारी क़ुरबानियों से मुसलमानों को गुजारा तो आखिर में हज की नेमत अता फरमाई। तो ये उनके ईमान को मुकम्मल करने और अल्लाह के घर की ज़ियारत उस तरीक़े से करने की जिस तरीक़े से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने चाहा और जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाया। तो उस आरज़ू को पूरा करने का ये एक ज़रिया हुआ। और फिर वो मुबारक ख़ानदान इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजर और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी क़ुरबानियाँ, उसकी याद ताज़ा करना और अपने अंदर क़ुरबानी के जज्बात को ताज़ा करना, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के अज़ाइम पैदा करना। तो ये सारी चीज़ें हज के अंदर होती हैं। और जो हज़रात हज पे नहीं भी जाते उनके लिए भी बहुत सारे मौक़े हैं। हदीस में आया कि वो 10 दिन वो अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन अय्याम हैं, इनमें आमाल की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। तो जो लोग हज पे नहीं भी जा सकते वो भी रोज़ा
اور نماز اور تلاوت اور ذکر اور ان اعمال کے ذریعے اللہ کا انتہائی قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے محرم، اور محرم جو ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی خاص اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 جو ہیں یہ اشہر حرم ہیں، یہ بہت محترم مہینے ہیں، اور ان کی حرمت تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی۔ عرب بھی ان مہینوں کے احترام میں اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے۔ تو اب محرم انہی مہینوں میں سے ہے، اور یہ اسلامی اور ہجری سال کا آغاز بھی ہے۔ محرم کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ عاشوراء ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کرتے آ رہے تھے، اور باقی عرب بھی یہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو عربوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے باقی رکھی ہوئی تھیں، یہ ان میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے اس کا روزہ رکھتے، مکے میں بھی رکھتے رہے، جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو وہاں پہ بھی آپ نے رکھا اور اس کی پابندی سب سے کرائی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی جس نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے کھا لیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ شام تک بھوکا رہے، روزے والوں کو جی اس روزے کا احترام کرے، اور وہ 10ویں محرم کا روزہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو یہود ہیں وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھوایا کہ ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا، تو ہم اس کی خوشی میں اور موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات پر ہم یہ اس کا شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے عمل کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی رکھ رہے ہیں۔ پھر رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشوراء کا روزہ اس کو اس طرح سے رکھا کہ بھائی جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی پہلے یہ فرض اور واجب کے درجے میں تھا، اب یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے۔ تو رمضان کا روزہ کہ 30 روزے جو ہیں یا 29 یہ اس کے قائم مقام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک جیوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا کہ اگلے سال میں 2 دن رکھوں گا، 9 اور 10۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنت اصل یہ ہے کہ 2 دن رکھے جائیں، سنت سے ثابت ہے۔ چونکہ یہودی صرف 10ویں کو رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یوں سمجھے کہ ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں دونوں کو رکھو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ہو سکے 9ویں 10ویں کا رکھیں، اگر 9ویں کا چھوٹ جائے تو 11ویں کا رکھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کم از کم 10ویں کا رکھنا چاہیے۔ تو ذی الحج کے مہینے کے یہ 2 روزے جو ہیں یہ واجب تو نہیں ہے لیکن ان کو سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ جی یہ مستحب ہیں اور سنت ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ اور اب آپ باقی اگر آپ نے 4 مہینے کی بات کی ہے، تو اگر 3 مہینے جو ہیں محرم کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں تو شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، شوال تو اس کے اندر داخل نہیں ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ پھر محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور پھر اس کے بعد رجب آتا ہے، جی جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ کے بعد رجب آتا ہے۔ تو 3 یہ محترم مہینے اکٹھے ہیں اور ایک بعد میں آتا ہے رجب، جی۔
تو ہر مہینے کے اپنے اپنے فضائل ہیں اور اپنے اپنے اعمال ہیں. مقصد سب کا یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ اب وہ اپنی زندگی تبدیل کر کے اللہ کی طرف واپس آ جائیں. بالکل ناظرین، اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ مذہبی اسکالر سے بھی ہماری بات چیت ہوئی. اب آپ ضرور دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. جی رضوان صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اپنی آواز میں بہت اچھا گنگنایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس مہینے کی نسبت سے ایک اچھی سی نعت کے کچھ اشعار سنائیں. جی ہاں ضرور، کیوں نہیں. بہت بہت شکریہ انتخاب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے کو جائیں یہ دل چاہتا ہے، مدینے کو جائیں مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس جائیں یہ دل چاہتا ہے، تیرے پاس جائیں. محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں، یہ دل چاہتا ہے سنیں اور سنائیں. رضوان صاحب، بہت بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیا. آئیے چلتے ہیں امجد صابری صاحب کی ایک قوالی کی طرف. یہ رونق محفل وجود یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد. جی ناظرین، سٹیزنز فاؤنڈیشن کی ایک تقریب ہمارے شہر وینکوور میں ہوئی، جو کہ پاکستان میں غریب بچوں کے لیے اسکول بھی چلاتے ہیں اور ان کو آپ کی ہی ڈونیشن سے وہ اسکول چلتے ہیں. اس میں ہمارے گیسٹ اسپیکر جناب ضیاء محی الدین صاحب بھی شامل ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں سٹیزن فاؤنڈیشن کی یہ تقریب.
also have this information so you can follow through. So the first information you'll notice is your contact information. A chance to get quality education and become agents of positive change. A positive change that comes not only in their own lives, but the lives of the family from which they come and the society that they are a part of. So there has to be a streak of madness. वो कहते हैं उर्दू में जुनून, जो पैशन जब तक नहीं होगा कोई तब्दीली कहीं दुनिया में आई नहीं है ना आई, तो वो जुनून और वो पागलपंती ज़रूरी है हम सब में, चाहे उसको हम अपनी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कारोबार, अपने प्रोफेशंस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली when you have the time, when you have the luxury, you must take out some time, because without time nothing happens. तुम्हारी चची और मैं तुम्हारा चचा एलिना की सोच में पड़ी, बेहद हुज्जती बातें हुई। कहने लगी तो भाई कहना गलत है, भा कहा करो या भाया, और आपा को आप ही कहूँ, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात थी। क्या धोबन को धोबी कहूँ और धोबी को धोबा? मैंने कहा देखो बात लफ्ज़ों के आखिर में जो ये आती है वो उनके पेशे को जाहिर करती है, जैसे धोबी, नाई, कसाई, बढ़ई, कबाबी, बिसाती। वो बोले तो सब आप क्या कहते हैं मुअन्नस हैं और क्या कहते हैं मुज़क्कर। तो मामा आया तो आया आई के आया वो फंदे पर फंदा डालती जाती थी। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैंने इसीलिए कहते हुए पीछे खड़ा है, अभी तुमको ये सब समझाना होगा। In the 1960s, our most renowned poet, Faiz Ahmad Faiz, wrote a poem in blank verse. He wrote it in English for a documentary to be made, a short documentary on Mohenjo-daro. The film was never completed. Professor Saab's poem, and I doubt if he wrote another poem in English, is titled The Unicorn and the Dancing Girl. In Pakistan, as elsewhere in Asia and Africa, time past is time present. And in the past which never matches man nor history, and history does not remember time. There was no time, only timelessness. The timelessness of the city of the dead and of the graves of nameless saints with their tattered flags which never rallied anyone to any cause, and the earthenware lamps which shed no light on the mysteries of human darkness. The timelessness of the unicorn, presiding over pots and pans, over weapons and vanities of the city of the dead, who is not even a unicorn, not even a legend. For even a legend is a memory, and the memory is in time. But the past is timeless, and the eternal snows of timeless mountains, the eternal sands of timeless deserts, and the waters of the timeless sea. And within this eternity of silence, the music of time began on the leap of a lonely spring out of the encrusted womb of a wilderness of rocks. The joyous limbs of the dancing girl. Thank you. I'll give everybody a moment to double check their cell phones, and please make sure that they are switched off or switched to silent for the entire course of the event. Thank you. Your cooperation is much appreciated.
شکریہ آپ کا بہت بہت فراز، جو آپ نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہاں شامل بھی ہوئے اور اتنی اچھی محنت کی آپ نے. ناظرین اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملیں گے اگلے ہفتے نیکسٹ سیگمنٹ میں ود اے لاٹ آف نیو تھنگز اینڈ آپ کو انشاءاللہ مور ٹو کم، بہت کچھ ملے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو دیکھتے رہیے. اور بالکل بالکل ہمارا وعدہ ہے کہ بہت کچھ ہے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی اور آپ کی پسند کی چیزیں بھی شامل کی جائیں گی انشاءاللہ، آپ کو بالکل بوریت نہیں ہوگی. سو کیپ واچنگ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے، دل اپنا پاکستان. لال میری بد رکھیو بھالا جھولے لال سندڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر سخی شہباز کلندر ہو دمادم مست کلندر سخی شہباز کلندر حسینی لال کلندر روے دم دم دے اندر ہو لال میری ہو لال میری. سہارا نام کی چادر بچھا کے نام کی چادر بچھا کے کبرا نام کی مہندی رچا کے کبرا نام کی مہندی رچا کے در پہ تہارے میں تو مانگو تو جھول لالن ہو در پہ تہارے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا اس وقت کہ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان.